بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 10 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پارہ نمبر 10 سورہ انفال کی آیت کریمہ 41 میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار ذکر کیا ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار یوں ہے کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، ان میں سے 4 حصے مجاہدین کے درمیان برابر تقسیم کیے جائیں گے۔ جو 5واں حصہ ہے جسے خمس کہا گیا وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کا ہے تو اللہ کی ملکیت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار، یتیم، مساکین اور مسافروں کو وہ حصہ ملے گا۔ اسی طرح آیت کریمہ 42 میں اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ غزوہ بدر کا پس منظر ذکر کیا جا رہا ہے کہ غزوہ بدر میں چونکہ مسلمان بدر کے میدان میں بعد میں پہنچے، کفار پہلے سے اچھی زمین پر اپنے خیمے جما چکے تھے، تو اس طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح ابو سفیان کو جو تجارتی قافلہ اس کا بھی ذکر اسی آیت کریمہ میں موجود ہے۔ آیت کریمہ 45 میں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اس آیت کریمہ میں اور اس کے بعد والی آیت کریمہ میں میدان جنگ میں ایمان والوں کو 5 ہدایات دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک ہدایت یہ ہے کہ ثابت قدمی دکھانی ہے، دوسری ہدایت وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرنا ہے، تیسری ہدایت اللہ کی اطاعت کرنی، چوتھی ہدایت اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور اسی طرح آپس میں اور اسی طرح صبر سے کام لینا ہے، اور میدان جنگ میں ایمان والوں کو کچھ کاموں سے منع بھی کیا گیا، وَلَا تَنَازَعُوا، اختلاف نہیں کرنا ہے، اور اسی طرح بطراً اترانا نہیں ہے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور کسی کو دکھانا نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم جہاد کو پورا کرنا ہے۔ اور اسی طرح آیت کریمہ پارہ نمبر 10 میں 60 آیت کریمہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ ایمان والوں کو جہاد کے لیے اسلحہ اور جنگ کی تیاری کا حکم دیا گیا۔ من قوہ کے لفظ سے یہ بات معلوم ہوگی کہ ہر زمانے کی ہر جدید ٹیکنالوجی جو طاقت اور قوت میں شامل ہے وہ ایمان والوں کو جمع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 67 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور ٹاپک ذکر کیا، قیدیوں سے صلح اور قیدیوں کے فدیہ کے معاملے میں، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ جب جنگ بدر مکمل ہو گئی تو قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ آپ قیدیوں سے فدیہ لیے اور انہیں آزاد کرتے۔ حضرت عمر فاروق اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ ان قیدیوں کو قتل کیا جائے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی تو وہ ان صحابہ کے بارے میں عتاب نازل ہوا کہ جنہوں نے فدیہ لے کر چھوڑنے کی رائے دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتا دی کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پہلے سے نہ آ چکا ہوتا تو جو تم نے فدیہ لیا تو اس کے بدلے تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ 69 میں کہا مال غنیمت پاکیزہ اور حلال مال ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ انفال کے آخر میں جہاد اور مہاجرین اور انصار کا بھی ذکر کیا، مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جنہوں نے ان کی مدد کی۔ پارہ نمبر 10 میں سورہ توبہ کا ذکر ہے۔ سورہ توبہ کا دوسرا نام سورہ برات ہے۔ سورہ توبہ کو سورہ توبہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ سورت میں مخلصین صحابہ کی توبہ کا ذکر ہے کہ جو غزوہ تبوک میں نہیں شریک ہو سکے۔ سورہ برات اس وجہ سے کہتے ہیں کہ سورت میں مشرکین سے واضح طور پر برات کیا گیا ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ مشرکین کی عمومی طور پر 4 قسمیں ہیں۔ حج کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا امیر 9 ہجری کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر مقرر کیا۔ اچھا، پھر حج کے موقع پر یہ اعلان کیا گیا، مشرکین کی پہلی قسم یہ تھی کہ جن سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں تھا، بتا دیا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے آپ کو، اسلام لاتے ہو ٹھیک، نہیں لاتے تو اس کے بعد ہمارا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دوسری قسم مشرکین کی کہ جن سے معاہدہ صلح بغیر تعین مدت کے ہوا، انہیں بھی یہی مہلت ہے 4 مہینے کی، اسلام لاتے ہو ٹھیک، نہیں لاتے تو پھر ہمارا تم سے کوئی لینا دینا کوئی تعلق نہیں ہے۔
مشرکین کی تیسری قسم جن سے معاہدہ تو ہے اور وہ اس معاہدے پر قائم بھی ہے، تو بتا دیا جب یہ معاہدے پر قائم ہے تو آپ نے بھی معاہدے پر قائم رہنا ہے، یہاں تک کہ وہ مہلت انہیں 4 مہینے سے زائد ہی کی کیوں نہ ہو۔ مشرکین کی چوتھی جو قسم کی وہ جن سے معاہدہ تو تھا لیکن انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ فار ایگزامپل صلح حدیبیہ میں مشرکین سے معاہدہ تھا، انہوں نے معاہدہ توڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کیا، اللہ نے فتح مکہ کی صورت میں عظیم الشان فتح عطا کی، تو بتا دیا کہ ایسے لوگوں کو صرف 2 مہینے کی مہلت ہے، چونکہ حج کا مہینہ ایسا حرمت والا مہینہ ہے، اس میں جنگ تو نہیں ہے، اس کے بعد محرم ہے تو اس میں وہ حرمت والا مہینہ ہے، ان 2 مہینوں کے بعد اب ان کے ساتھ کوئی مہلت کا لینا دینا نہیں، بلکہ اب ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 10 میں مزید سورہ توبہ میں اور بھی ٹاپک ذکر کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کا ذکر کیا۔ آیت کریمہ 25 میں ہے غزوہ حنین، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین۔ غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد 8 ہجری کو پیش آیا۔ بنو حوازن کا سردار مالک بن عوف اور طائف کا ایک قبیلہ بنو ثقیف، ان دونوں نے مل کر، جنگجو قبائل نے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ کی کوشش کی۔ حنین کے وادی میں مسلمان جب گئے تو مسلمانوں کی تعداد 14,000 ہے۔ دل میں یہ بات آئی کہ پہلے تو ہم تھوڑے ہوتے تھے اور ہم فتح یاب ہوتے تھے، آج اس جنگ کے موقع پر 14,000 ہیں، ہم تو ویسے بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ گویا کہ اللہ سے نظر ہٹ کر اپنی افرادی کثرت کی طرف چلی گئی کہ ہم زیادہ ہیں، تو اللہ نے وقتی طور پر بظاہر انہیں اس طرح کی شکست کا سامنا کرنا پڑا شروع میں، لیکن بعد میں اللہ نے مسلمانوں کو حنین کے میدان میں واضح طور پر کامیابی اور فتح عطا کی ہے۔ ان آیات کریمہ میں اس ٹاپک کی طرف بھی اشارہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ ہے 34، ناحق مال کھانے کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت ذکر کی ہے، اور پھر اسی طرح آیت کریمہ 35 ہے، بلکہ 34 میں یہ بھی بتا دیا کہ ناحق مال کھانے کی ممانعت ہے، اور 35 آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے بہت بڑی وعید اور سزا سنائی گئی ہے۔ یہ سونے چاندی، یہ مال و دولت کے ڈھیر جن کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں پگھلا کر ان کی پیشانی، ان کی پیٹھ اور ان کے پہلوؤں پر داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا یہ وہی مال ہے جسے تم دنیا میں جمع کر کے رکھتے تھے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ افسوس کا مقام ہے، المیہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں مسلمان، انہیں تو زکوٰۃ کے مسائل کا علم ہی نہیں ہے، کتنا سونا، کتنی چاندی اور کتنا میرے پاس مالی تجارت۔ یاد رکھیے سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے، چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے، لیکن معاشرے کی، سوسائٹی کے غریب افراد کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت نے یہ پیمانہ مقرر کیا کہ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر اگر وہ کسی اماؤنٹ کا مالک ہے، بھلے وہ مال تجارت کی صورت میں ہو، انویسٹمنٹ کی صورت میں، پروفٹ کی صورت میں، سال گزر گیا تو اس پر اس کا 2.5% اللہ کی راہ میں دینا اس پر ضروری ہے، واجب ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے جتنا وقت ہم زکوٰۃ کا حساب لگانے میں خرچ کریں گے اللہ تعالی ہمیں اتنے ہی اجر و ثواب سے نوازے گا۔ سورہ توبہ میں ہجرت کا مشہور ٹاپک ذکر کیا، ہجرت کا مشہور ٹاپک یہ آیت کریمہ 40 آیت کریمہ میں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار قریش مکہ کی طرف سے بڑی اذیتوں سے دوچار ہونا پڑا، آپ رات کے اندھیرے میں نکلے، ابو بکر صدیق یار غار اپنے سب سے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، پھر وہاں سے یہ دونوں مل کر غار ثور تشریف لے گئے، 3 راتیں غار ثور میں گزاری۔ جب مشرکین ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور کے منہ کے دہانے پر پہنچے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، اذ ہما فی الغار ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق سے کہہ رہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، ٹینشن نہ لیجیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو انبیاء علیہم السلام کے بعد
اس کائنات میں سب سے افضل ہیں، خلیفہ اول ہیں، ان کی صحابیت قرآن پاک سے ثابت ہے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ اس ٹاپک کو ذکر کر رہی ہے، اور آیت کریمہ 42 میں غزوہ تبوک کا ٹاپک ہے۔ غزوہ تبوک 10 ہجری کو پیش آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے لاسٹ آخری غزوہ ہے۔ یہ رومیوں کے خلاف تھا۔ تبوک کے میدان میں صحابہ کرام بے سر و سامانی کے عالم میں اور سب کچھ قربان کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے تبوک کے میدان میں گئے۔ اللہ نے صحابہ کی مدد و نصرت کی، اسلام کو ایک بہت بڑی فتح ملی کہ وہ سارے کفار ان کے دلوں میں ایمان والوں کا رعب دبدبا بٹھا دیا، جس کی وجہ سے وہ سارے کافر وہاں سے بھاگ گئے۔ پھر اس کے بعد آیت کریمہ ہے، آیت کریمہ 60، سورہ توبہ کی آیت کریمہ 60 میں زکوٰۃ کے مصارف ذکر کیے۔ 8 مصارف ہیں، بتا دیا۔ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین جو زکوٰۃ کی وصولی کرنے والے لوگ ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم وہ نو مسلم نئے نئے جو اسلام میں داخل ہوئے، نو مسلم ہے، وہ ضرورت مند ہیں، وہ ضرورت مند ہے، نو مسلم ہے، ان کی دل جوئی کے لیے زکوٰۃ میں سے ان کا بھی حصہ نکالا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ ٹاپک ذکر کیا اسی میں۔ پھر رقاب کہتے ہیں غلام کو آزاد کرنا۔ غارم کہتے ہیں کہ قرض دار کو اتنا ہو کہ اس کے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہ ہو کہ اپنا وہ قرض ادا کر سکے، وہ تنگ دست ہے، تو بتا دیا کہ زکوٰۃ کی مد میں اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، خرچ کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں 2 گروہوں کا ذکر کیا۔ ایک گروہ منافقین کا ہے، ان کا کام بھی ذکر کیا اور انجام بھی ذکر کیا۔ اور منافقین کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو برائیوں کی دعوت دیتے اور اچھائیوں سے منع کرتے۔ انجام جہنم کے سب سے نچلے طبقے اور درجے میں سب سے زیادہ سخت عذاب کی لپیٹ میں ہوگی۔ ایمان والوں کا ذکر کیا۔ ایمان والوں کا کام لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دینا اور برائیوں سے منع کرنا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ اللہ کی رحمت کی سائے کا لے۔ انجام کیا؟ اللہ کی نعمتوں میں، جنت بھری نعمتوں میں اللہ کی نعمتوں کے مزے لوٹ رہے ہوگے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت کریمہ 80 اور 81 ان آیات کریمہ میں اور 84 آیت کریمہ میں منافقین کے بارے میں ذکر کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کی نماز جنازہ پڑھائی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یا رسول اللہ، آپ نے آئندہ کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھانی بھی نہیں ہے، نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہونا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کسی بھی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوئے، اور یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان منافقین کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کو صحیح طرح سمجھ کر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 11 کا خلاصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کے بعد پیش کیا جائے گا۔